ارے سنو بیٹیوں، ذرا ادھر تو آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ خیر سے اپنے عباد میاں کی شادی قریب ہے، گھر میں رونقیں لگی ہیں، تیاریاں چل رہی ہیں اور ماشاءاللہ سب بہت خوش ہیں۔ لیکن میری بچیوں، ایک بات یاد رکھنا، اپنی خوشی مناتے ہوئے تھوڑا خیال بھی رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ خوشی دوسروں کے لیے پریشانی یا تکلیف کا باعث بن جائے۔ دیکھو، ہمارے دین اسلام میں حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کا کتنا خیال رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، اپنی اسما بیٹی بتا رہی تھی کہ ان کے فلیٹ میں وہ 8ویں منزل پر کسی کے گھر شادی تھی۔ ارے بیٹی، الامان الحفیظ، ہفتہ بھر پہلے سے وہ ڈھول ڈھپاکے اور ناچ گانے کا شور شروع ہوا کہ بس توبہ ہی بھلی۔ ان لوگوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ باقی فلیٹوں میں کوئی ضعیف ہے، کوئی بیمار ہے یا چھوٹے بچے ہیں۔ ارے بھائی، رات سونے کا وقت ہوتا ہے، آرام کا وقت ہوتا ہے، پر کسی کو کیا پرواہ۔ اسما بتا رہی تھیں کہ سامنے والے فلیٹ میں چند مہینے کا شیرخوار بچہ تھا۔ وہ معصوم اس شور سے ڈر کر اور نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے رو رو کر بیمار پڑ گیا۔ اور تو اور اسما کی اپنی بیٹی کے امتحان تھے، وہ بیچاری تو پڑھ ہی نہیں پا رہی تھیں۔ آخر تنگ آ کر اسے 2-4 دن کے لیے اپنے چچا کے گھر جانا پڑا۔ سب سے زیادہ دکھ تو ان بزرگ صاحب کا ہوا جو اوپر والی منزل پر رہتے ہیں۔ وہ بیچارے اتنا شور برداشت نہ کر سکے، ان کا بلڈ پریشر اچانک اتنا بڑھا کہ کئی دن اسپتال میں داخل رہنا پڑا۔ بیٹیوں، خوشی منانا سب کا حق ہے، لیکن ایسی خوشی کا کیا فائدہ جو کسی کی بیماری یا تکلیف کا سبب بنے؟ اللہ پاک ہمیں عقل اور شعور عطا فرمائے کہ ہم اپنی خوشی ہو یا غمی دوسروں کا دھیان رکھیں۔ محلے داروں کا سکون برباد کر کے جو دعائیں لی جاتی ہیں وہ کیسی برکت لائیں گی۔ بس میری یہ بات پلے باندھ لو کہ سچی خوشی وہی ہے جس میں دوسرے بھی آپ کے لیے دل سے دعا کریں۔ اللہ ہمیں دوسروں کی راحت کا ذریعہ بنائے، زحمت کا نہیں۔